واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال تعالى في موضع آخر قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما آمين. انتہائی قابل عزت قابل احترام حکم صاحبان علماء کرام معزز دوستوں بزرگوں ساتھیوں مستقبل کے ہونہار بچوں پس پردہ تشریف فرما ہوا کی معزز مکرم بیٹیوں تمام قسم کی تعریف اس وحدہ لا شریک کے لیے لائق و سزاوار ہے جو تنے تنہا اس سارے زمین کا خالق مالک حاکم رازق مربی اور پالنہار ہے سمیع ہے بصیر ہے وہ علی کل شیء قدیر ہے بعد حمد کے درود و سلام کا گلدستہ پیش ہو تمام انبیاء علیہ السلام پر بالخصوص اس سلسلے کی مقدس آخری کڑی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید ذی وقار سامعین و سامعات آج کی سنہری مسابقہ میں آپ حضرات کو جس موضوع کے تحت گوشے گزار کر دینا چاہتا ہوں میرا موضوع سخن ہے دعوت و تبلیغ میں انبیاء علیہ السلام کا منہج عزیزان گرامی ابھی میں نے خطبہ مسنودہ کے بعد آپ حضرات کے روبرو سورہ یوسف آیت نمبر 108 کی تلاوت کی ہے اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میرا راستہ یہی ہے کہ میں لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلاتا ہوں اور میں اسی کی اتباع کرتا ہوں جس کی ذات پاک ہے اور میرا مشرکوں سے کوئی واسطہ نہیں دوسری جگہ سورہ نحل آیت نمبر 36 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا اور ہر رسول نے یہی دعوت دی کہ لوگوں ایک اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو نوح علیہ السلام 950 برس اپنی قوم سے یہی کہتے رہے یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ اے میری قوم کے لوگوں ایک اللہ کی عبادت کرو جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اسی طرح ہود علیہ السلام شعیب صالح دیگر تمام انبیاء علیہ السلام نے یہی الفاظ دہرائے عزیزان گرامی انبیاء کی دعوت صرف اخلاقی اصلاح یا معاشرتی تبدیلی نہیں بلکہ توحید کی بنیاد پر مکمل فکری اعتقادی اور عملی انقلاب تھی اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے نبیوں سے کہہ دیا کہ دعوت و تبلیغ میں حکمت اور نرمی سے پیش آؤ حضرت ابراہیم علیہ السلام جنہیں ابو الانبیاء کہا جاتا ہے نہایت ہی حکمت سے اپنے والد محترم کو توحید کی دعوت دے رہے ہیں جس کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے سورہ مریم آیت نمبر 42 سے شروع کی ہے اذ قال لأبيه يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا
اے میرے پیارے والد محترم، آپ ان معبودوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہ سن سکتے، نہ دیکھ سکتے، نہ تمہارے کچھ کام آ سکتے؟ یا ابتی لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا، اے میرے پیارے ابا جان، آپ شیطان کی پیروی نہ کریں، شیطان تو رحمان کا نافرمان ہے۔ اسی طرح بڑی پیار سے یا ابتی، لیکن باپ نے پیار کا جواب پتھر سے دیا۔ باپ نے کیا کہا؟ قال اراغب انت عن آلہتی ابراہیم، اے ابراہیم کیا تم میری معبودوں سے بیزار آ گئے ہو؟ لئن لم تنتہی لارجمنک واہجرنی ملیا، اگر بیزار آ گئے ہو تم نکل جاؤ میرے گھر سے اور دور ہو جاؤ میری نظروں کے سامنے سے ایک مدت کے لیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا قال السلام علیک، اے ابا جان آپ پر سلامتی ہوئی۔ حضرات توحید کے خاطر گھر بار چھوڑ دیے، آگ میں ڈالے گئے، لیکن صبر کیے۔ اور یہی بات اللہ تبارک تعالیٰ اپنے پیارے حبیب جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہی ہے، سورہ نحل آیت نمبر 125، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اے نبی اپنے رب کے راستے کی طرف لوگوں کو حکمت اور عمدہ نصیحت سے بلایا کریں۔ قربان جاؤں پیارے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا، جنہوں نے طائف کے سفر میں سنگ باری کے باوجود آپ نے بددعا نہیں کی، آپ نے کہا اللہم اہدی فإن قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ یہ میری قوم مجھے جانتی نہیں ہے، تمہیں ہدایت دے دے، ہلاک مت کرنا۔ عزیزان گرامی، میرے نبی تو مکتوبات کے ذریعے بادشاہوں کو بھی دعوت دی۔ صلح حدیبیہ کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہ روم ہرقل کو خط دے کر بھیجا، اسلام کا پیغام دے کر بھیجا۔ بادشاہ خط کھولنے سے پہلے اسے یہ معلوم ہوا کہ اسی کے علاقے میں ابو سفیان بن حرب بھی موجود ہیں، جو کہ مکہ کے مقیم ہیں، مکہ کے سرداروں میں سے ہیں، ابھی اسلام نہیں لائے، ابھی کافر ہیں۔ بادشاہ روم بلواتا ہے اور پوچھتا ہے کہ اے ابو سفیان بتاؤ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کن چیزوں کی دعوت دیتے ہیں؟ ابو سفیان نہایت دیانتداری کے ساتھ کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں یقول اعبد اللہ وحدہ ولا تشرکوا بہ شیئا، وہ کہتے ہیں ایک خدا کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، وَتَرْكُوا مَا يَقُولُ آبَاؤُكُمْ، اور اپنے باپ داداؤں کی روش کو چھوڑ دو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے پیروکار ہو جاؤ۔ وَيَأْمُرُونَ بِالصَّلَاةِ وَالصِّدْقِ وَالْعَفَافِ وَالصِّلَةِ، اور کہتے ہیں نماز قائم کرو، ہمیشہ سچ بولو، ایک دوسرے کو معاف کرنا سیکھو اور آپس میں صلہ رحمی کرو، کیا کرو۔ محترم سامعین و سامعات، آئیے ایک بڑی پیاری حدیث سماعت کریں۔ صحیح بخاری کتاب الجنائز حدیث نمبر 1556، عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال کان غلام یہودی یخدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس حدیث کے راوی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کہتے ہیں کہ ایک یہودی غلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا۔ فمریضا، ایک دن وہ بیمار ہو گیا۔ فاتاہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعودہ، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ اس کی عیادت کے لیے اس کے گھر تشریف لے گئے۔ فقد عند راسہ، جب وہ لیٹا تھا تو آپ اس کے سر کے پاس بیٹھ گئے۔ فقال له اسلم، آپ نے کہا اے لڑکے اسلام لے آ، اسلام لے آ۔ فنظر الى ابیہ وهو عنده، اس کا باپ بھی اس کے پاس بیٹھا تھا۔ کہتا ہے ابا کیا کہہ رہے ہیں؟ فقال له اتی ابو القاسم، باپ نے کہا مان لے قاسم کے باپ کی بات کو۔ فاسلم، اس نے اسلام قبول کر لیا۔ فخرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو یقول، اور جب وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکلنے لگے تو آپ نے کہا الحمدللہ الذی انقذہ من النار، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جسے اسے جہنم کی آگ سے بچا لیا۔ عزیزان گرامی، انبیاء کی دعوت، انبیاء کرام کا دعوت اولین فریضہ دعوت اللہ تھا۔ نبیوں نے دعوت و تبلیغ میں بڑی مصیبتیں، بڑی پریشانیاں، بڑی تکالیفیں، بڑی اذیتیں برداشت کی، لیکن پیچھے نہیں ہٹے۔ آج ہمارا آپ کا معاملہ کیا ہے؟ پڑوسی قبر پرست ہے، غیر اللہ کی نظر و نیاز کراتا ہے،
کھانا بھیجواتا ہے، کہتے ہیں کہ لے لو ورنہ پڑوسی ناراض ہو جائے گا۔ دوست مشرک ہے، ہاتھ میں کڑے چھڑے پہنا ہوا، دوستی پکی ہے، ساتھ میں اٹھنا بیٹھنا ہے، اسے توحید کی دعوت نہیں دیتے محض اس ڈر سے کہیں دوستی ختم نہ ہو جائے۔ یاد رکھو مسلمانوں، اگر یہی سوچ انبیاء کرام کی ہوتی تو آج ہم توحید سے مالا مال نہیں ہوتے۔ بھلا بتاؤ، نبوت سے پہلے مکہ والوں کی نظر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کوئی تھا؟ کوئی نہیں تھا۔ صادق اور امین کے لقب سے پکارا جایا کرتے تھے، لیکن جیسے ہی توحید کے پرچم کو بلند کیا، سارا مکہ آپ کا دشمن ہو گیا، آپ کے جان کے لالے پڑ گئے، آپ کو مکہ چھوڑنے پر مجبور کر دیا گیا، لیکن آپ توحید سے پیچھے نہیں ہٹے۔ عزیزان گرامی، خوش نصیب ہے ہم لوگ کہ وہ دعوت ہمارے حصے میں آئی ہے، ورنہ ہم بھی کبھی کسی قبر پرست مشرکوں کے ساتھ ہوتے۔ اب آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو توحید بلند کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں دعوت و تبلیغ میں انبیاء السلام کے منہج پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہم میں جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے۔ اے اللہ، ہم میں جو بیمار ہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ، ہم میں جو مقروض ہیں ان کا قرض غیب سے ادا کر دے۔ اے اللہ، ہم میں سے دنیا سے جو جا چکے ہیں ان کی مغفرت کر دے، انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے اللہ، ہم میں سے جو روزی روٹی کے لیے پریشان ہیں ان کی روزی روٹی غیب سے ادا کر دے۔ زندگی باقی، ملاقات باقی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔